مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم 7ویں کلمے پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ بہت سمپل سا کلمہ ہے کہ ایک مرتا ہوا شخص اپنی روح کو خدا کے حضور پیش کر رہا ہے۔ لیکن اگر دیکھیں، کسی عام انسان کو دیکھیں تو اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی جان کب نکلنے والی ہے، وہ کب مرنے کو ہے۔ لیکن یسوع مسیح کو معلوم ہے، اور یسوع مسیح کو معلوم ہے کہ خدا اسے کیوں محبت کرتا ہے، اور یسوع مسیح اپنی جان، اپنی روح باپ کو کیوں سپرد کرتا ہے، کیونکہ وہ باپ کا مشن پورا کرنے آیا تھا۔ اس لیے وہ اپنی روح کو باپ کے ہاتھ میں سونپتا ہے۔ جب ہم یوحنا 10واں باب اور اس کی 17ویں آیت پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہاں پر بڑے واضح طور پر یسوع مسیح نے کہا کہ باپ مجھ سے محبت اس لیے رکھتا ہے کیونکہ میں اپنی جان دیتا ہوں۔ وہ اپنی جان دینے کے لیے آیا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنی جان خود دیتا ہوں۔ مجھ سے یہ میری جان کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی میری جان کو لے نہیں سکتا، بلکہ میں تو اپنی جان کو خود دینے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے جان لینے کا بھی اختیار ہے اور جان دینے کا بھی اختیار ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے یہ حکم مجھے میرے باپ کی طرف سے ملا۔ یسوع مسیح کو معلوم تھا کہ اسے مرنا ہے، اور اس نے اپنی روح کو باپ کے ہاتھوں میں سونپنا ہے۔ یسوع مسیح کی جب آخری سانسیں چل رہی تھی، اگر وہ نہ چاہتا کہ اس کی جان نکل جائے، اس کی روح نکل جائے، تو روح کی مجال نہیں تھی۔ جب یسوع مسیح عالم ارواح میں اترا، کوئی فرشتہ اس کے ساتھ نہیں تھا، یسوع مسیح خود گیا۔ جب عام انسان مرتا ہے، اس کی روح کو لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں، لیکن یسوع مسیح خود اپنے اختیار سے عالم ارواح میں اترتا ہے، فردوس میں جاتا ہے۔ یسوع مسیح کو اختیار تھا، اور صلیب پر یسوع مسیح سوچ رہا تھا کہ کیسے اس نے اس جنگ مقدس کو جیت لیا، کیسے اس نے ابلیس کو شکست دی، کیسے اس نے شرع کے عالموں کو ہرا دیا، کیسے اس نے مذہبی رہنماؤں کو ہرایا، کیسے اس نے تمام دنیا کے سرداروں کو ہرا کے رکھ دیا، اور اب وہ جیت چکا ہے، اب وہ یہ جنگ جیت چکا ہے۔ تو اس نے یہ اعلان کیا ہے، باپ میں نے یہ مشن کمپلیٹ کر دیا ہے، جو تو نے مجھے جنگ دی تھی وہ میں جنگ جیت چکا ہوں، اب میری روح کو قبول فرما، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ جب کوئی جرنل کوئی جنگ جیتتا ہے، وہ پیغام بھیجتا ہے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ چیف آف آرمی سٹاف اس کا استقبال کرتا ہے، اسے ریوارڈز دیے جاتے ہیں۔ اور یسوع مسیح جب یہ جنگ جیت چکا تو اس نے کہا، متی 28واں باب اور اس کے 18ویں آیت جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند کہتا ہے، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ جب ہم عبرانیوں 2 باب اور اس کی 9ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ عزت جلال کا تاج مسیح کو پہنایا گیا۔ اور پھر مکاشفہ 3 باب کی 2 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باپ کے تخت پر، خداوند کے تخت پر اس کی دائنی جانب بیٹھا۔ یہ ریوارڈز ہیں۔ وہ جنگ جیت چکا تھا، اور اس نے بڑی صفائی کے ساتھ یہ جنگ جیتی، بڑے صبر و تحمل کے ساتھ، ساری اذیت سہی، اور وہ یہ جنگ جیت چکا ہے۔ اور اب یہ کہتا ہے کہ اے باپ میں تیرے پاس واپس آ رہا ہوں، مجھے قبول فرما، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہ بڑی سمپل بات ہے کہ ایک آفیسر جنگ جیت گیا ہے، اور اس نے پیغام بھیجنا ہے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، اب ہم واپس آ رہے ہیں۔ یسوع مسیح نے یہ اعلان کر دیا کہ اے باپ میں تیری طرف دوبارہ سے لوٹ رہا ہوں۔ صرف اتنا نہیں، خداوند یسوع مسیح کو ریوارڈز ملے۔ جب ہم فلپیوں 6 باب دیکھتے ہیں تو وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر لکھا ہے
کہ اس نے ایسی فرما برداری کی کہ باپ نے بھی اسے سر بلند کیا اور اسے ایسا نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور ہر ایک زبان، ہر ایک ٹیلا، ہر ایک باشندہ اس کے حضور، اس کے نام کے آگے جھکے گا، خواہ وہ آسمانوں کا ہو، خواہ وہ زمینوں کا ہو، خواہ وہ زمین کے نیچے رہنے والا کوئی بھی باشندہ ہو، وہ یسوع مسیح کے نام کے آگے جھکے گا، اور ہر ایک زبان، ہر ایک بولی اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ آپ جانتے ہیں دکھ سے زیادہ اس نے شرمندگی کی اذیت سہی، کیونکہ صلیبی موت بڑی شرمناک موت تھی، اور ہزاروں لوگوں کے سامنے صلیب پر لٹکنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ لوگ شرم سے ویسے ہی مر جاتے۔ عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ یسوع مسیح نے بغیر کسی شرمندگی کے صلیب کا دکھ سہا اور باپ کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا۔ یہ سب کچھ سہ کر، یہ ساری اذیت، یہ سارا درد سہ کر، یہ ساری تکلیف سہ کر اس نے کہا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ آج میں اپنی روح کس کے ہاتھ میں سونپوں گا؟ آج میں کس طور سے مشن کو کمپلیٹ کر رہا ہوں؟ آج میں کس کا مشن کمپلیٹ کر رہا ہوں اور اپنی روح کو کس کے ہاتھوں میں سونپتا ہوں؟ اگر تو میں خدا کا مشن کمپلیٹ کر رہا ہوں تو میری روح ڈیفینیٹلی خدا کے ہاتھ میں ہے، اور اگر نہیں تو پھر یہ سوچنے کا مقام ہے۔ فیصلہ آپ کے پاس ہے کہ آپ اپنی روح کس کے سپرد کرتے ہیں، کس کو سونپتے ہیں، کس کا مشن کمپلیٹ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ آمین۔